وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ فرائیڈے کا یہ بلیسڈ ڈے، اور سب سے پہلے تو فرائیڈے سناس کا ریمائنڈر کہ ہم سورہ کہف پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اور انشاءاللہ باقی سناس بھی فالو کریں گے. کافی ٹائم ہوا میں ویڈیوز نہیں بنا پائی، لیکن انشاءاللہ اس سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور پہلے تو میں فرائیڈے ریفلیکشن شیئر کروں گی، اور جو باقی کی سیریز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سٹارٹ کریں گے. آج فرائیڈے ریفلیکشن میں جو میں بات کروں گی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں، اور جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی ہے، اس کے بارے میں بات کروں گی. اور میں اپنی زندگی کے کچھ ایکسپیرینسز کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور ڈفرینٹ فیزز کے بارے میں. ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، کبھی آسان، کبھی کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے، تو کبھی بڑی ایک خوشی کا فیز چل رہا ہوتا ہے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں. کئیوں لوگوں سے تو ہمارا بہت قریبی تعلق ہو جاتا ہے، کئیوں سے کچھ تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے. کچھ لوگ ہماری زندگی میں عارضی طور پر آتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ کی ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں. یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف. یہ ساری چیزیں اسی لیے ہی ہیں کہ ہر وقت جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. ہر لوگ جو ہیں، جو بھی ڈفرینٹ ہماری زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائی ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو بہت پیور ہے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو کہ ہر وقت میں آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ آپ سے کبھی دور نہیں گیا. یہ ہم انسان ہیں جو کبھی دور چلے جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس آ جاتے ہیں. اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے اس پیور رشتے کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جو کہ ہمیشہ ساتھ نبھاتا ہے. اس کی جو محبت ہے وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے. یہ تو ہم ہی انسان ہیں، نادان ہیں، جو اس عارضی دنیا کے پیچھے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے اپنا تعلق کمزور کر بیٹھتے ہیں، اور اس دنیا کے پیچھے، دنیا کے لوگوں کے پیچھے اللہ سے بے وفائی کر دیتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی وفا ایسی ہے کہ آپ نے صدیوں اللہ کو یاد نہ کیا ہو، یا صرف ضرورت کے وقت. کئی بار ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ بس ضرورت کا کوئی ایگزام پاس کرانا ہے تو ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں گے. کوئی بھی دنیا کی حاجت اللہ سے منگوانی ہے، پوری کرانی ہے، تو ہم اللہ کو بہت یاد کریں گے، بڑے بڑے نفل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، بڑا ذکر کریں گے. لیکن جیسے ہی وہ کام ہو جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل ہم کوئی دعا کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کی شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن لیتا ہے، شادی ہو جاتی ہے. پھر ہم جس طرح سے اپنی ویڈنگز کو آپ دیکھ لیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام نہیں کرتے؟ اس خوشی کو اللہ کی ناراضگی میں ہم بدل نہیں دیتے. تو ہمیں اس پہ سوچنا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی مقصد کے لیے نہ ہو کہ کوئی چیز پوری کروانی ہے، یا کوئی اپنی غرض پوری ہو گئی اس کے بعد ہم خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں. ایسا ہم نے نہیں کرنا. ہم نے اللہ کو خوشی میں بھی یاد کرنا ہے، غم میں، پریشانی، مشکل میں، آسانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانسٹنٹ تعلق رکھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی بڑے پیارے ہیں، وہ ہم سے بہت اپنی محبت ہمیشہ رکھتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، ہمیں دنیا میں ہر طرح کی نعمت دیتے رہتے ہیں. لیکن ہم کیا اللہ کی قدر کرتے ہیں؟ میرا یہ کوسچن ہے، میں خود سے بھی پوچھ رہی تھی. آپ بھی سوچیں اس پہ کہ واقعی ہم اللہ کی اس طرح سے قدر کرتے ہیں؟ ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیونکہ ایک ہی وہ رشتہ ہے جو ہمیشہ ہر حال میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. وہ اتنی وفا نبھانے والی ذات، اتنا پیار دینے والی ذات، ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ذات، اس سے ہماری محبت ایسی ہو کہ وہ ٹاپ پریورٹی پہ ہو. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کہیں باہر ہیں اور اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز تو ہم سب پہ فرض ہے اور وقت پہ فرض ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ پریورٹی کس چیز کو دیتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو دیتے ہیں یا دنیا کی کوئی چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں خود کو؟ ہم کتنی قدر کرتے ہیں اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیتی رہتی ہے اور وہ دیتا رہے گا.
وہ تو ہے ہی دینے والا سخی، اس نے تو کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا، کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. تو اس لیے ہم اس پہ سوچیں کہ زندگی میں ہر طرح کے فیزز آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن جو پیور وفاداری ہے، جو پیور محبت ہے، وہ آپ کو صرف اور صرف اللہ سے ملے گی. ہمیشہ آپ کا ساتھ نبھائے گا، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ خود اپنی زندگی کے ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز کو ریکال کریں، ان لمحوں کو سوچیں جب آپ کو سخت ضرورت تھی کہ کوئی آپ کو سنے. تو سب سے زیادہ سننے والا کون ہے؟ آل ہیئرنگ اینڈ آل لسننگ، اللہ السمیع. اور جب آپ کو اپنی کوئی حاجت پوری کروانی تھی، اس ٹائم بھی کس نے آپ کی دعا قبول کی؟ اس مجیب ذات نے آپ کی دعا قبول کی. جب آپ نے آپ کو بالکل تنہا فیل کر رہے تھے، اس ٹائم کس نے آپ کا ساتھ دیا؟ اس ولی نے آپ کا ساتھ دیا. تو زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں. یہی میسج ہے اس ویڈیو کا. اس پہ سوچیے گا کہ ہماری محبت کیا صرف مشکل وقت میں ہے یا ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ ہماری زندگی میں ٹاپ پریورٹی پہ ہے؟ کیونکہ وہی ذات ہے، محبت اسی سے ملے گی، پیورٹی اسی سے ہی ملے گی، وفاداری بھی اسی سے ہی ملے گی. تو بس یہی آج کے لیے ایک میسج تھا. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بینیفیشل رہے. آئی ول سی یو ود نیکسٹ ریمائنڈر. Till then, take care of yourself. Salam alaikum. وأحسن منك لم تر قط عيني